بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 75 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت اما الجاہل المقصر فی معرفت الاحکام والتکالیف سے لے کر وحاصلہ ان الجاہل المقصر تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، جاہل مقصر کی تعریف اور حکم بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، شیخ انصاری کے نظریے کی تفصیل بیان کی جائے گی جاہل مقصر کے بارے میں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں: اما الجاہل مقصر فی معرفت الاحکام والتکالیف فهو مسئول عند اللہ تعالی ومعاقب علی تقصیرہ۔ جاہل مقصر وہ شخص جو جاہل ہے اور کوتاہی خود اس نے کی ہے احکام الہی کی معرفت میں اور تکالیف کو جاننے میں۔ تو ایسا جاہل جسے جاہل مقصر کہا جاتا ہے، یعنی جس نے جان بوجھ کے معرفت احکام الہی حاصل نہ کی ہو، اس کے اوپر جو تکالیف ہیں ان کو جاننے کی کوشش نہ کی ہو، جان بوجھ کے بغیر کسی موانع رکاوٹ کے، برخلاف جاہل قاصر کے، جس کے سامنے کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں جس کی بنا پہ وہ احکام الہی سے جاہل رہتا ہے۔ تو یہ جاہل مقصر مسئول ہے، جواب دہ ہے خداوند متعال کے ہاں، اور احکام الہی کو ترک کرنے کی صورت میں، محرمات کو انجام دینے کی صورت میں معاقب علی تقصیری، اس کوتاہی پر اسے سزا دی جائے گی۔ اذ یجب علی کل انسان ان یتعلم ما یحتاج الیہ من الاحکام الشرعیہ، چونکہ ہر انسان کے اوپر لازمی ہے علم حاصل کرنا، جاننا ان تمام احکام کو جن کی جانب وہ محتاج ہے احکام شرعیہ میں سے۔ یہاں تک طلاب کرام عزیز مرحوم مظفر کی عبارت تھی۔ اب شارح محترم فرماتے ہیں: قال الشیخ الاعظم الانصاری قدس سرہ، شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں: اما وجوب اصل الفحص، کہ اصل جستجو کرنا، تحقیق کرنا حکام الہی و تکالیف شرعی کے بارے میں، اس کا وجوب حاصل ہو، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عدم معذوریت الجاہل المقصر فی التعلیم۔ خلاصہ یہ ہے کہ جاہل مقصر جس نے تقصیر کی ہے، جس نے کوتاہی کی ہے معرفت احکام و تکالیف حاصل کرنے میں، اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے، معذور نہیں ہے جاہل مقصر جس نے کوتاہی کی تعلیم حاصل۔ فیدل علیہ وجوہ، بس اس اصل وجوب فیض پر کہ تحقیق و جستجو کرنا واجب ہے، کوتاہی کرنا تعلم میں سزا رکھتا ہے، نکوہش رکھتا ہے، اس کے اوپر چند ادلہ ہیں، دلالت کرتی ہیں۔ الاول، پہلی دلیل، الاجماع القطعی علی عدم جواز العمل باصل البراءۃ قبل استفراغ الوسع فی الادلۃ۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یقینی اجماع ہے، قطعی اجماع ہے، یعنی ایک طلاب کرام عزیز اجماع ویسے ظن آور ہے، قطعی اجماع ہے یعنی جس کے بارے میں احتمال خلاف نہیں، یقینی اجماع ہے اس بات پر کہ عمل کرنا جائز نہیں ہے اصل برات پر۔ طلاب کرام عزیز، اصول علم اصول میں یہ ہے کہ اصول عملیہ کی جانب تب آپ رجوع کر سکتے ہیں، تب ان سے تمسک کر سکتے ہیں جب ادلہ قرآن و سنت و عقل آپ کے پاس نہ ہوں، تب یعنی جب دلیل فقدان دلیل ہو تب اصول عملیہ کے ساتھ آپ تمسک کرتے ہیں۔ اصول عملیہ میں سے ایک اصل برات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتفاق ہے، یقینی اتفاق اس پر کہ اصل برات پر عمل کرنا جائز نہیں ہے قبل استفراغ الوسع فی الادلۃ، ادلہ شرعیہ یعنی قرآن و سنت میں قرآن و سنت جو ادلہ ہیں ان کے بارے میں کوشش کرنے سے پہلے اصل برات پر عمل کرنا بالکل صحیح نہیں ہے،
اس پر اتفاق ہے، کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کو کسی چیز کا حکم معلوم نہ ہو سکے ادلہ قرآن و سنت و عقل میں، تب آپ اس اصالت البراءت سے تمسک کر کے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بس اصل یہ ہے کہ تکلیف میرے اوپر نہیں ہے۔ وگرنہ جب اگر قرآن و سنت کی جانب آپ رجوع کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تکالیف شرعی ملتی ہیں کہ آپ کے اوپر یہ فرض ہیں چیزیں، یہ حرام ہے اشیاء، تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب ضروری ہے تو جاہل مقصر جس نے ادلہ احکام شرعی کی جانب رجوع ہی نہیں کیا، اس نے یہی مان لیا کہ بس میرے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے اور اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ الثانی، دوسری دلیل، الادلۃ الدالۃ علی وجوب تحصیل العلم، وہ ادلۃ اللہ کرام عزیز جو دلالت کر رہی ہیں کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، علم کے اندر کوتاہی مذموم ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ مثل آیت نفر لتفقہ ہے، جیسا کہ آیت نفر ہے تفقہ دین کے لیے۔ آیت نفر جو کہ سورہ توبہ کی 122 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اس کو کہا جاتا ہے آیت نفر۔ کیوں نہیں کوچ کرتے ان میں سے ہر قوم میں سے کچھ افراد تاکہ دین کے اندر غور و فکر کریں، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس لوٹیں تو ان کو عذاب الہی سے ڈرائیں، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ یا وسؤال اہل ذکر، یا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ بھی تاکید ہے کہ آپ پوچھیں اہل علم سے۔ یا والاخبار الدالۃ علی وجوب تحصیل العلم و تحصیل الفقہ ہے، یا وہ روایت جو دلالت کرتی ہیں علم حاصل کرنا واجب ہے کہ ہر مرد اور عورت جو مسلم ہے اس پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ فقہ حاصل کرنا ضروری ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ وذم علی ترک السوال، اور روایت ہیں جو مذمت کر رہی ہیں سوال کرنے کو ترک کرنے کی مذمت کر رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے کسی حکم شرعی کے بارے میں، سوال آپ نہیں پوچھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی روش قابل نکوہش ہے۔ لہٰذا اس سے طلاب کرام میں ثابت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے بارے میں اس کو معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب اگر کوتاہی کر رہا ہے تو اس کی وہ کوتاہی قابل قبول نہیں ہے۔ الثالث، تیسری دلیل، ما دل علی مؤاخذۃ الجہال وذم بفعل المعاصی المجہولۃ المستلزم لوجوب تحصیل العلم، وہ چیزیں جو یا وہ روایت جو دلالت کرتی ہیں کہ جاہل لوگوں کی سخت گرفت ہوگی، ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور مذمت کی گئی ہے گناہوں کا انجام دینا، وہ جو گناہ مجہول ہیں، یعنی انجام دینے والے کی نظر میں مجہول ہیں، لیکن پھر بھی ان کو انجام دینا بالکل غلط ہے، قابل مذمت ہے، چونکہ واقع اور عند اللہ تو وہ مغضوب ہیں۔ المستلزم، جو سبب بنتے ہیں یہ فعل معاصی کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ میرے لیے عند اللہ اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہے یا نافع ہے۔ لحکم العقل بوجوب التحرز عن مضرۃ العقاب، چونکہ عقل حکم کر رہی ہے کہ جس میں عقاب کا ضرر ہو اس سے پرہیز کرنا واجب ہے، اور چونکہ گناہ کے اندر عقاب ہوتا ہے اس کے اندر ضرر دنیاوی و اخروی، ضرر روحانی و جسمانی ہوتا ہے، اس لیے عقل حکم کرتی ہے کہ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ مثل قولی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے کا یہ ارشاد گرامی، فی من غسل مجدورا اصابتہ جنابۃ، یہ یہاں پر طلاب کرام عزیز لفظ ہے فکر نہیں ہے، فکز ہے، ان افراد کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جس نے غسل کیا ہے یعنی اجدار کی حالت میں، اجدار یعنی اس کے بدن پہ چھالے پڑ گئے تھے تو اس کے اوپر آگے اصابت ہو جنابت، پھر وہ حالت جنابت میں آ گیا، فکز فمات،
بس وہ اس حالت میں اس نے غسل کیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو نبی اکرم نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، جس نے اسے غسل کرنے کا کہا انہوں نے اس کا قتل کیا، خدا انہیں قتل کرے۔ اللہ سألو، کیوں نہیں انہوں نے پوچھا؟ اللہ یعممو ہو، کیوں نہیں اسے تیمم دیا، تیمم کروایا؟ وقول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہے لمن اطال الجلوس فی بیت الخلاء، جو کہ بیت الخلاء میں اپنے بیٹھنے کو طولانی کرتا ہے، لاستماع الغناء، کہ اڑوس پڑوس سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے، اس کو سننے کے لیے وہاں بیٹھا رہا ہے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا ما کان اسوا حالک لو مت علی ہذہ الحالۃ، کتنی بری حالت ہے آپ کی اگر اس حالت میں آپ مر جاتے، یعنی گناہ کے ارتکاب کی حالت میں۔ ثم امرہ بتوبۃ، اس کے بعد نبی اکرم نے اسے حکم دیا کہ آپ توبہ کریں، وغسلها، اور غسل توبہ کا حکم دیا۔ وما ورد فی تفسیر قول تعالی، اور وہ احادیث یا حدیث یا جملات جو اس آیہ گرامی کے ذیل میں آئے ہیں، فللہ الحجۃ البالغۃ، کہ خدا کے لیے حجت بالغہ ہے، یہ ہے کہ من انہ یقال للعبد یوم القیامت، کہ قیامت والے دن بندے سے کہا جائے گا حل علمت، کیا تو نے علم حاصل کیا؟ فإن قال نعم، اگر کہے گا کہ ہاں، تو قیل، اسے کہا جائے گا فہل عملت، پھر آپ نے عمل اس پر کیوں نہیں کیا؟ وإن قال لا، اور اگر کہا کہ میں نے اس علم حاصل نہیں کیا، تو قیل لہ، تو اسے کہا جائے گا حل تعلمت حتی تعمل، کیوں نہیں آپ نے علم حاصل کیا تاکہ اس پر آپ عمل کر سکتے؟ الی ان قال الشیخ الاعظم، یہاں تک کہ شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں الرابع، چوتھی دلیل ہے کہ ان العقل لا يعذر الجاہل القادر علی الاستعلام، عقل معذور نہیں شمار کرتی اس شخص کو جو جاہل ہے لیکن تحقیق و جستجو پر قدرت رکھتا ہے، علم حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، معرفت حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا، تو عقل اس کے کا یہ عذر قابل قبول نہیں جانتی، عقل اس کی مذمت کرتی ہے۔ اعلان قال، یہاں فرمایا الخامس، پانچویں دلیل، حصول العلم الاجمالی لکل احد، ضروری ہے ہر ایک انسان کے لیے علم اجمالی حاصل ہونا، علم اجمالی حاصل ہے ہر ایک انسان کے لیے، قبل الاخذ فی استعلام المسائل، مسائل کی جستجو میں شروع ہونے سے قبل ہی اسے پتا ہے کہ میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ علم اجمالی طلاب کرام، جیسا کہ دو چار برتنوں میں سے یا دو چار لباسوں میں سے یقین ہے کہ ایک لباس یا ایک برتن نجس ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون سا ہے، تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ سب کا ارتکاب کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ ان سب سے اجتناب ورتنا ضروری ہے۔ علم اجمالی ہر انسان کے لیے اس کے وجود واجبات، کہ اس کے اوپر کچھ واجبات ہیں، وہ محرمات کثیرت فی شریعت ہے، کہ شریعت میں بہت سارے محرمات ہیں جن سے اسے منع کیا گیا ہے۔ ومعہ، اس کے ہوتے ہوئے، علم اجمالی کے ہوتے ہوئے، لا یصلح التمسک باصل البراءۃ، اصلاً صلاحیت نہیں رکھتا، صحیح نہیں ہے کہ اصل برات کے ساتھ تمسک کیا جائے۔ اصل برات کا طلاب کرام نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے، میرے اوپر کوئی بھی واجب نہیں ہے، میرے اوپر کوئی بھی حرام نہیں ہے، لما تقدم، اس دلیل کی بنا پہ جو گزر گئی کہ من انہ مجراہ الشاق فی اصل تکلیف لا فی المکلف بہ، کہ اصول عملیہ میں سے ہر ایک کے جریان مجرا ہوتا ہے کہ کہاں پہ جاری ہوتے ہیں، اصل برات کے جاری ہونے کا مقام یہ ہے کہ جہاں پہ اصل تکلیف میں شک ہو، یہاں پہ تو علم اجمالی ہے، یعنی اصل تکلیف کے بارے میں یقینی ہے ہمیں، لا فی المکلف بہ، اصل برات کا مجرا مکلف بھی میں نہیں ہوتا، مع علم میں بھی تکلیف، حالانکہ تکلیف کے بارے میں علم ہے کہ ہمارے اوپر ان علم اجمالی کے ذریعے سے ان چند برتنوں میں سے یا چند اشیاء میں سے ایک نجس ہے، لہذا اجتناب کرنا ضروری ہے، لیکن وہ معین نہیں ہے کہ کون سی چیز وہ نجس ہے۔ لان قال رحم اللہ، یہاں تک کہ فرمایا فکیف کان، جس طرح بھی ہو، فالاولا ما ذکر فی الوجہ الرابع، بہتر وہی دلیل ہے جو چوتھی دلیل میں بیان کی گئی، وہ یہ کہ من ان العقل لا یعذر الجاہل القادر علی الفحش، عقل معذور نہیں جانتی، عقل صاحب عذر نہیں جانتی اس شخص کو جو قدرت رکھتا ہے تحقیق و جستجو پر لیکن پھر بھی نہیں کرتا، یعنی اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے
اس کے لیے کوئی رکاوٹ ایجاد نہیں ہوئی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تحقیق حاصل کرنے کے، معرفت حکم حاصل کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی نہیں کر رہا، تو عقل اس کی مذمت کر رہی ہے، عقل اس کا عذر قابل قبول نہیں جانتی. کما لا یعذر الجاہل، کما لا یعذر الجاہل بالمکلف به العالم به اجمالا، جس طرح سے عقل جاہل کا عذر قابل قبول نہیں جانتی کہ وہ شخص جو جاہل ہے، ایسا جاہل جس کے بارے میں جو جاہل مکلف بھی سے، لیکن تکلیف کے بارے میں وہ علم اجمالی رکھتا ہے، اس کے بارے میں بھی عقل عذر کو قابل قبول نہیں جانتی. ومنات عدم المعذورۃ فی المقامین، معیار کے دونوں کا عذر قابل قبول نہیں دونوں مقاموں میں. غور کرو، دونوں مقام کون سے طلب کریں؟ یہ لا یعذر الجاہل القادر الفاس، یہ لا یعذر الجاہل بالمکلف بالعالم باجمال. یہ دونوں کا معیار ہے کہ وہ عدموں کو بھی مواخذۃ الجاہل فیہما، کہ جاہل کا مواخذہ ان میں قابل قبول نہیں ہے کہ جاہل کا مواخذہ نہ ہو، بلکہ اس کا ہوگا. بس فاحتمال الضرر بارتکاب الشبہۃ غیر مندفع، بس ضرر کا جو احتمال پایا جاتا ہے کہ ضرر ہو سکتا ہے شبہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے، وہ شبہ جو علم اجمالی کے اندر ہے، شبہ مصداقیہ، تو یہ احتمال دور نہیں ہوتا بما، اس چیز کے ذریعے سے یؤمن معه من ترتب ضرر، جس کے ذریعے سے، جس کے ساتھ امان میں ہو سکے انسان نقصان کے آنے سے. اللہ تعالیٰ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ انہم حکموا، علماء نے حکم لگا کہ استقراق للعقل بوجوب النظر فی معجزۃ مدعی النبوۃ وعدم معذوریت فی ترکہ، کہ عقل مستقل ہے حکم لگانے میں اس بات پر کہ غور فکر کرنا واجب ہے اس شخص کے معجزے کے بارے میں جو دعوی نبوت رکھتا ہے. وہاں کے پہ عقل کو مستقل جانا گیا ہے، اور اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے اگر ترک نظر کرتا ہے، غور فکر نہیں کرتا، تو اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے. مستندین، حالانکہ انہوں نے حکم کے استناد کیا ہے فی ذالک، اس وجوب نظر میں، کہ الی وجوب دفع الضرر المحتمل، چونکہ ضرر محتمل کا دفع کرنا واجب ہے، اور مدعی نبوت کے معجزے میں اگر تحقیق نہ کی جائے، ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو مدعی نبوت جھوٹا ہو، اور اس میں ضرر کا احتمال ہے، اور ضرر احتمال لی سے بچنا واجب ہے، لہذا غور فکر کرنا واجب ہے. لا الہ انہ شک فی المکلف، نہ یہ کہ وہ شک رکھتا ہے مکلف بھی میں. ھذا کلہ مع ان فی الوجہ الاول، یہ تمام چیزیں اس بات کے ساتھ تھی کہ جو وجہ اول یعنی دلیل اول میں گزر گئی، وہ الاجماع القطعی کفایتاً، کہ پہلی دلیل جو تھی وہ یہ تھی کہ یقینی اجماع ہے، قطعی اجماع ہے بطور واجب کفائی، کہ علم حاصل کرنا واجب ہے ان چیزوں کے بارے میں، ان احکام کے معرفت کے بارے میں جو انسان کے اوپر خداوند متعال کی جانب سے ہے. یہ شیخ انصاری کی کتاب فرائض اصول، جس کا دوسرا نام رسائل جو ہے، صفحہ نمبر 300 سے لے کر 301 تک. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں، سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ جاہل مقصر کسے کہا جاتا ہے، اور دوسرا سوال یہ بنے گا کہ ہر ایک شخص کے بارے میں ضروری ہے وجوب فحص تکلیف، اس کے بارے میں شیخ انصاری نے کون سی ادلہ بیان کی ہیں، ان کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.